بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ قرآن مجید کی عظمت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ کلام اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ زمینی مخلوقات میں خانہ کعبہ اور انبیاء علیہ السلام کی مقدس ہستیاں، اور عالم بالا و عالم غیب کی مخلوقات میں عرش، کرسی، لوح و قلم، جنت اور جنت کی نعمتیں اور اللہ کے مرقب ترین فرشتے، یہ سب اپنی مسلم حیثیت کے باوجود غیر اللہ مخلوق ہیں، لیکن قرآن مجید اللہ کی پیدا کی ہوئی اور اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس کی مخلوق نہیں بلکہ اس کی حقیقی صفت کلام ہے جو اس کی ذات عالی کے ساتھ قائم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کی عظیم ترین نعمت ہے کہ اس نے اپنے رسول امین کے ذریعے وہ کلام ہم تک پہنچایا اور ہمیں اس لائق بنایا کہ اس کی تلاوت کر سکیں اور اپنی زبان سے اس کو پڑھ سکیں، پھر اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کا رہنما بنا سکیں۔ بعض احادیث میں خاص صورتوں اور آیتوں کے فضائل و برکات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اس احادیث مبارکہ میں سورہ کہف کی خاص فضیلت کا ذکر ہے جو کہ صرف اسی سورت کے ساتھ مخصوص ہے۔ ایک اور روایت میں شروع کے بجائے آخر کی 10 آیتوں کا ذکر ہے اور ایک روایت میں یاد کرنے کے بجائے صرف پڑھنے کا ذکر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے بچایا جائے گا۔ دجال کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا۔ اسے اللہ تعالیٰ بعض خاص عادتوں کاموں پر قدرت دے گا جنہیں دیکھ کے بہت سے کمزور ایمان والے لوگ ایمان کھو بیٹھیں گے، اس لیے یہ فتنہ بہت ہی سخت اور نہایت صبر آزما ہوگا۔ اسی لیے ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، اور ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس فتنے سے خبردار اور اس سے بچنے اور پناہ مانگنے کی تاکید و تلقین فرمائی ہے۔ علماء نے ان احادیث کی روشنی میں یہ فرمایا ہے کہ دراصل سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں جو تحمیدی مضمون ہے اور اسی کے ساتھ اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، اس میں ہر دجالی فتنے کا پورا توڑ موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو بندے ان آیتوں کی اس خاصیت اور برکت پہ یقین کرتے ہوئے ان کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کریں گے اور ان کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ جو سورہ کہف کا شروع تا آخر پڑھے گا وہ سر سے قدم تک نورانی ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے اس کے دل میں ایمان و ہدایت کا نور دوسرے جمعے تک روشن رہے گا۔ اس احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کو جمعے کے ساتھ کوئی خاص نسبت ہے، جس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیات کے ساتھ ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کے پڑھنے سے قلب میں ایک خاص نور پیدا ہوگا جس کی روشنی اور برکت اگلے جمعے تک قائم رہے گی۔ ایک صحابی اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کی تلاوت شروع کی تو ان کے جانور نے بتکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو انہیں سائبان کی طرح ایک بادل نظر آیا جس نے ان پر سایہ کر رکھا تھا۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑھتے رہو، یہ وہ سکینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی تلاوت پہ نازل ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو شخص دجال کو پالے یعنی اس کے سامنے نکل آئے،
اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اس کے منہ پہ پڑھ دے، اس لیے کہ یہ آیتیں پڑھنے والے کو اس کے فتنہ سے پناہ دینے والی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو شخص جمعے کی رات سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے اس کی جگہ اور خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور روشنی بخشتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف جس طرح اتری ہے اسی طرح پڑھ لی ہے تو اس کی جگہ اور مکے کے درمیان وہ ایک خاص روشنی بکھیرنے والا نور بنی رہتی ہے۔ اور جو شخص اس کی آخری 10 آیتیں پڑھ لے گا، اگر دجال اس کی زندگی میں نمودار ہوگا تو وہ اس شخص پہ مسلط نہ ہوگا، یعنی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص بروز جمعہ سورہ کہف پڑھے وہ پورے ہفتے تک فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس صورت میں 3 اہم واقعات میں سے بڑا تفصیلی واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ اس میں دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں نبیوں کی عظیم الشان ملاقات کا ہے۔ اس میں تیسرا اہم واقعہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ صورت مبارکہ عین درمیان قرآن مجید موجود ہے۔